السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء محمد المجتبی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقدموا رمضان بصوم یوم او یومین الا رجل کان یصوم صوما فلیصمہ۔ جیسا کہ ہم سبھی کو معلوم ہے کہ ایک کتاب عمدۃ الاحکام ہم لوگوں نے شروع کیا ہے کتاب الصیام پڑھنے کے لیے۔ آج اس کی پہلی حدیث ہم لوگ پڑھ رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقدموا رمضان بصوم یوم او یومین، کہ تم لوگ رمضان المبارک سے ایک دن یا 2 دن پہلے روزہ نہ رکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ رمضان المبارک سے 1 دن یا 2 دن پہلے روزہ نہ رکھو۔ الا رجل کان یصوم صوما فلیصمہ، سوائے اس آدمی کے جو اس دن روزہ رکھتا تھا، پہلے وہ روزہ رکھتا تھا، فلیصمہ، تو اس کو چاہیے کہ روزہ رکھ لے۔ یہ حدیث ہے۔ اس حدیث میں سب سے پہلی چیز ہم لوگ یہ کریں گے کہ اس کے اندر جو معنی ہے، الفاظ معنی ہم لوگ دیکھ لیں گے۔ لا تقدموا، سبقت کرنا، پہل کرنا، سبقت نہ کرو، اور رمضان، اس میں ایک لفظ آیا ہے رمضان۔ رمضان یہ اسلامی مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، 9واں مہینہ جو شوال اور شعبان کے درمیان والا مہینہ ہے۔ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں، اس کا لغوی معنی کیا ہے؟ دیکھیے، رمضان جو ہے یہ را، میم اور ضاد، اس کا روٹ ورڈ ہے، مادہ ہے، را، میم اور ضاد۔ اسی سے رمضا اس زمین کو کہا جاتا ہے جو دھوپ کی وجہ سے بہت گرم ہو چکی ہے۔ اور جب رمضت الارض جب کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے زمین پر تیز دھوپ پڑنا۔ رمضت الارض، زمین پر بہت تیز جب دھوپ پڑتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے رمضت للامر اس وقت کہتے ہیں جب کوئی آگ بگولا غصے سے بہت لال پیلا ہو جاتا ہے تو رمضت للامر کہتے ہیں۔ گویا کہ رمضا، یہ را، میم اور ضا سے ہی رمضان نکلا ہے، تیز دھوپ۔ جب رمضان کا مہینہ اس کا نام رکھا گیا تو اس وقت بڑی تیز دھوپ تھی، اور اس کے پیچھے ایک راز ہے۔ جس طریقے سے زمین تیز دھوپ کی وجہ سے تپتی ہے اور چلنے والے کے پیر جلنے لگتے ہیں، اس وقت کے لیے رمضت قدمہ کہتے ہیں۔ گرم زمین سے پیروں کا جلنا، جب تیز دھوپ ہوتی ہے، جب آدمی چلتا ہے پتھریلی زمین پر تو اس کے پیر جلتے ہیں تو رمضت قدمہ کہتے ہیں۔ ریت اور گرمی سے اس کے پیر جل جاتے ہیں، تو رمضان کو رمضان اس وجہ سے بھی کہا جاتا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ رب العالمین کے لیے جب روزہ رکھتا ہے اس مہینے کے، تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ جس طریقے سے ریت کوئی چیز دھوپ جلا کر راکھ کر دیتی ہے، اس طریقے سے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ رمضان کے لغوی معنی ہے۔ اس حدیث کے اندر جو یہ ہے ایک لفظ آیا ہے او، بصوم یوم او یومین، 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے۔ تو یہاں او جو ہے، شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ او جو ہے یہ شک کے لیے نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شک ہو گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ رمضان سے 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے۔ یہ شک کی بنیاد
سے نہیں کہا، ایک یا دو دن پہلے، یا جو یا کا لفظ ہے او من یا ہوتا ہے، ایک دن پہلے یا 2 دن پہلے نہ رکھو، یہ شک کی بنیاد پر نہیں، یہ تنوع کے لیے ہے، یعنی کوئی آدمی ایک دن پہلے بھی نہ روزہ رکھے، 2 دن پہلے بھی نہ روزہ رکھے، تو یہ شک کی بنیاد پر نہیں ہے۔ تو یہ اس کے لغوی وضاحت ہے چند۔ اور فل یسم ہو، فل یہاں لام امر ہے، لام امر وجوب کے لیے آتا ہے، لیکن جب قرینہ پایا جائے، کوئی ایسی چیز پائی جاتی ہے تو اباحت کے لیے آ جاتا ہے، تو یہاں یہ لام جو ہے لام امر اباحت کے لیے آیا ہے۔ بہرحال اس کا ترجمہ ہو گیا اور اس کے چند الفاظ معنی ہو گئے۔ شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ روزہ جو ہے یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کو محدود، خاص وقت کے ساتھ محدود کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ روزہ ایسی عبادت ہے جس کو خاص وقت کے ساتھ حد لگا دیا ہے، حد بندی کر دیا ہے، محدود کر دیا ہے۔ اس سے آگے بھی نہیں کیا جائے گا اور اس سے تاخیر بھی نہیں کیا جائے گا۔ روزہ کے جو وقت ہیں اس سے آگے بھی نہیں کیا جائے گا اور پیچھے بھی۔ تو رمضان جو ہے، رمضان سے پہلے آگے نہیں بڑھا جائے گا اور اس کے پیچھے بھی نہیں ہوا جائے گا۔ ہاں، اگر کوئی عذر ہے تو اس سے تاخیر کیا جا سکتا ہے۔ کسی نے رمضان کے روزے کسی شرعی عذر سے نہیں رکھ پایا تو بعد میں رکھ سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ شرعی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حد بندی کر دیا ہے اس کا پاس و لحاظ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو حد لگا دیا ہے اس کا لحاظ رکھا جائے، اس کا التزام کیا جائے۔ اسی طریقے سے اس حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خبر دے رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، خبر دے رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ رمضان سے 1 دن یا 2 دن پہلے روزہ رکھے۔ ہاں، اگر کوئی عادت والا آدمی ہے، کوئی کسی کی عادت تھی پہلے سے روزہ رکھنے کی، جیسے پیر کا روزہ، جمعرات کا روزہ، یا تو صوم داؤدی بولے تو 1 دن روزہ رکھنا، 1 دن چھوڑ دینا، ایک ہی دن چھوڑ کر روزہ رکھنے کو صوم داؤدی کہتے ہیں۔ تو اگر کسی کو یہ عادت ہے خاص دن میں روزہ رکھنے کی، پیر کے روزے، جمعرات کے روزے رکھنے کی عادت ہے، اور جس دن پیر کے دن ہی رمضان سے پہلے دن آ گیا، رمضان سے پہلے والا دن پیر کا ہو گیا، تو ایسا آدمی کیونکہ وہ عادت ہے تو وہ رکھ سکتا ہے، اس حدیث میں وہ شامل نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے 2 دن پہلے، رمضان سے 2 دن پہلے اگر پیر کا دن آ گیا یا جمعرات کا دن آ گیا اور آدمی کو پہلے سے عادت ہے رکھنے کی، تو عادت ہونے کی وجہ سے وہ رکھ سکتا ہے۔ تو یہ بات ہے اس حدیث کے اندر۔ اس حدیث کا جو عنوان ہے یہی ہے کہ رمضان سے پہلے 1 دن 2 دن پہلے روزہ رکھنے کا کیا حکم ہے۔ تو روزہ رکھنے کا استقبال رمضان کے لیے جو بہت سارے لوگ ویلکم کرنے کے لیے، رمضان کے ویلکم کے لیے، رمضان کے استقبال کے لیے روزہ رکھتے ہیں، وہ روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے۔ 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے اس طرح سے نہیں رکھا جائے گا۔ اگر کسی کو عادت تھی پہلے سے تو اگر ٹکرا جا رہا ہے وہ دن تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث سے 5 فائدے بیان کیے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ رمضان سے 1 دن یا 2 دن پہلے روزہ رکھنا منع ہے، نہی ہے، اور پھر فرماتے ہیں کہ اکثر علماء کے نزدیک یہ نہی تحریمی ہے، یعنی حرام ہے 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ 3 دن، رمضان سے 3 دن یا 3 سے زیادہ دن پہلے روزہ رکھنا جائز ہے۔ رمضان سے 3 دن یا 3 سے زیادہ دن پہلے روزہ رکھنا جائز ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی کو عادت ہے پہلے سے خاص دن میں روزہ رکھنے کی عادت ہے، تو وہ عادت والا دن اگر 1 دن یا 2 دن پہلے رمضان کے آ گیا تو اس کے لیے روزہ رکھنا جائز ہے۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ شارع نے، شریعت بنانے والے نے شرعی حدود اور قیود کا اہتمام کیا ہے تاکہ اس سے عدول نہ کیا جائے، اس سے آگے نہ بڑھا جائے، اس کا خلاف ورزی نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو حد لگا دیا ہے،
تو شریعت نے عبادت کے لیے حد متعین کر دیا ہے، اس کو اس حد کو توڑا نہیں جائے گا۔ اور پانچواں فائدہ یہ ہے کہ رمضان جو ہے، لفظ رمضان جو مہینہ ہے تو اس کو بغیر اضافت کے بھی کہہ سکتے ہیں، شہر کے اضافت کی طرف، یعنی رمضان کا مہینہ کہنا ہی ضروری نہیں ہے۔ اس حدیث میں کیا ہے؟ لا تقدموا رمضان بصوم یوم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا لفظ استعمال کیا، شہر و رمضان نہیں کہا، شہرمن مہینہ۔ تو رمضان کے مہینہ کہنا ہی ضروری نہیں ہے، صرف رمضان بھی کہا جا سکتا ہے، جائز ہے۔ یہ شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے 5 فائدے اس حدیث کے اندر بتلائے ہیں۔ اس حدیث کا فقہ یہی ہے کہ اس حدیث کا جو اصل مقصد ہے بیان کرنے کا وہ یہ ہے کہ استقبال رمضان کے لیے 1 دن یا 2 دن پہلے جو روزہ رکھتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے۔ اگر کسی کو عادت ہے پہلے سے روزہ رکھنے کی اور 1 دن پہلے رمضان کے یا 2 دن پہلے اس کی عادت والا دن آ گیا تو اس کے لیے روزہ رکھنا جائز ہے۔ اسی طریقے سے ایک یہاں اور چیز میں بتا دینا چاہوں گا ایک فائدے کے لیے۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں 2-4 چیزیں ہم کو جان لینا چاہیے۔ جس حدیث کو ہم پڑھ رہے ہیں اس حدیث کے راوی کے بارے میں اگر علم ہو جائے تو اور اچھی بات ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ کا اصل نام ابو ہریرہ نہیں ہے، ان کا اصل نام عبد الرحمن بن صخر الدوسی، یہ قبیلہ دوس کے رہنے والے تھے۔ ان کا نام اصل میں عبد الرحمن ہے، ان کے باپ کا نام صخر ہے اور قبیلہ دوس کے یہ رہنے والے تھے۔ یہ خیبر کے سال، جس وقت خیبر کی جنگ ہوئی اسی سال یہ اسلام قبول کیے۔ سن 7 ہجری میں خیبر کی جنگ ہوئی ہے اور اس میں شریک بھی ہوئے تھے جنگ خیبر میں۔ 7ویں ہجرت کے 7ویں سال انہوں نے اسلام قبول کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو لازم پکڑ لیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو لازم پکڑ لیے، ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا اٹھنا، کیوں؟ حدیث سیکھنے کے لیے، حدیث سیکھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لازم پکڑ لیے۔ یہاں تک کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے تھے، یہ صحیح حدیث مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے اور بخاری شریف کے اندر بھی غالباً موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، ایک مجلس کو خطاب کر رہے ہیں اور اس وقت کہے من یبسط رداءہ حتی اقضی مقالتی ثم یقبضہ الیہ فلن ینسى شیئا سمعہ منی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنی چادر اپنے کپڑے کو پھیلا دے، اس وقت تک پھیلا کر رکھے جب تک میں اپنا خطاب ختم نہ کر لوں، تو وہ آدمی مجھ سے جو کچھ بھی سنا ہے وہ بھولے گا نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک چادر تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی وہ کہا اپنی چادر کو پھیلا دیتے ہیں اور اس وقت تک پھیلا کر رکھتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطاب کو ختم کر دیا تو سمیٹ لیے اور اپنے سینے سے لگا لیے اور اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہا کرتے تھے فوالذی نفسی بیدہ ما نسیت شیئا سمعتہ منہ بعد، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس وقت جو کچھ بھی میں نے سنا ہے آج تک بھولا نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان کے ساتھ تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جھوٹا دودھ ان کو پلایا تھا اور اس طریقے سے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک بات یاد رکھنی چاہیے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ کان ابو ہریرہ احفظ من روی الحدیث عن عصرہ، ان کے زمانے میں جتنے بھی حدیث کی روایت کرنے والے لوگ تھے ان تمام لوگوں میں سب سے زیادہ حدیث کو حفظ کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ لوگوں نے سنا ہے کہ ان کی امی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو برا بھلا کہہ رہی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری امی کے لیے دعا فرما دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا اور یہ گھر لوٹتے ہی ان کی امی نہا رہی تھی، غسل کر رہی تھی، کہا ابو ہریرہ دروازے ہی پر کھڑے رہو، میں غسل کر رہی ہوں۔ غسل کرنے کے بعد وہ اسلام قبول کرتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی۔
یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی امی کو اسلام قبول کرتے ہوئے دیکھا تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور آ کر کے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا ہے، میری امی نے اسلام قبول کیا ہے، آپ میرے لیے اور میری امی کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین مجھے اور میری امی سے اللہ تعالیٰ ہم کو محبوب بنا دے، پورے مومنوں کے لیے محبوب بنا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دعا کیا تھا کہ اللہ رب العالمین حضرت ابو ہریرہ اور ان کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی امی کو لوگوں مومنوں کے لیے محبوب بنا دے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سب سے زیادہ انہی سے حدیث مروی ہیں۔ اہل علم کہتے ہیں کہ ان سے 5370 پر 6 70 پر 4 5374 70 پر 4 روایتیں ان سے ہے۔ یہ مدینہ میں انتقال کرتے ہیں 57 ہجری میں۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو راوی حدیث ہیں ان کا مختصر تعارف میں نے بیان کر دیا تاکہ ذہن نشین ہو جائے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو کس طریقے سے دنیا والوں تک پھیلایا ہے۔ بہرحال اس حدیث آج کا جو درس ہے اہم یہی ہے اس میں کہ رمضان سے 1-2 دن پہلے استقبالیہ روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ کسی کو پہلے سے عادت ہے تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں احادیث نبویہ کو صحیح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور غلط مسائل سے ہمیں بچنے کی توفیق دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ